إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون صدق الله العظيم. محترم سامعین، سورہ یونس کے پہلے رکوع کی پہلی آیات مبارکہ یہ دوسری آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم فرمایا اور سارے لوگوں کو بتلایا کہ تمہارا رب میں ہوں، تمہیں نفع نقصان دینے والا میں ہوں، تمہیں ساری نعمتیں دینے والا میں ہوں، تو عبادت کا حقدار بھی میں ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ عبادت اور رب کا لفظ اکٹھے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھانا چاہتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی 2 دفعہ اللہ نے تعارف کرایا کہ رب تمہارا میں ہوں، پھر اپنی صفات ذکر فرمائے، اپنی شان ذکر فرمائی، اور آخر میں اپنی عبادت کا مطالبہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی، ان ربکم بے شک تمہارا رب، بے شک تمہارا پروردگار، بے شک تمہارا پالنہار اللہ ہے۔ ان ربکم اللہ، تمہارا پالنہار اللہ ہے، یہ پکی بات ہے۔ کون ہے؟ مزید تعارف، الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، جس نے زمین، آسمان اور اس کے درمیان میں جو چیز ہے 6 دن میں پیدا فرمائی۔ کیا مانا؟ رب تمہارا وہ ذات ہے جو زمین اور آسمان اور ان میں جو چیزیں ہیں سب کو بنانے والا ہے، اس کا خالق ہے۔ سب چیزیں اس نے تمہارے لیے بنائی، اور وہ ایسا قدرت مند ہے کہ وہ بنا سکتا ہے، اور 6 دن میں اس نے بنایا۔ کسی جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے متعلق آتا ہے، کوئی کام اللہ تعالیٰ کن فیکون سے کرتا ہے، بس ارادہ کرتا ہے جس چیز کا کہ ہو جا، بس اس کو کہتا ہے کن ہو جا، بس ہو جا۔ لیکن ادھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے بنانے کا 6 دن کا ذکر کیا۔ کیا مانا؟ جلدی بھی کر سکتا ہوں، ایستا بھی کر سکتا ہوں۔ کبھی ایستا کام کرنے میں مصلحت ہوتی ہے، کبھی جلدی کام کرنے میں مصلحت ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ جلدی تو کر سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری بات بھی ذکر فرمائی کہ میں نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، زمین اور آسمان اور ان کے درمیان میں جو چیزیں ہیں بنا کر، سارا کارخانہ قدرت تیار کر کے، ساری چیزیں تیار کر کے، پھر اپنے عرش پر، اپنے پلنگ پر، اپنی شان کے مطابق جو ہے جلوہ افروز ہوا۔ آگے فرمایا یدبر الامر، وہ اللہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور اس میں جو چیزیں اس کو پیدا کیا، ان کا نظام بھی خود چلا رہا ہے، اس کا نظام بھی اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہوا ہے، کسی کو نظام چلانے کا اختیار نہیں دیا، وہ سارا نظام خود چلا رہا ہے، حتیٰ کہ درخت سے پتا گرتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے اور اللہ کے علم سے جو ہے وہ گرتا ہے، اس کا بھی اللہ کو معلوم ہے۔ تو سارا کارخانہ قدرت وہ اپنے حساب سے چلا رہا ہے۔ اور ایک اور عقیدے کا بھی رد فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود خود تو نہیں کرتے لیکن کروا لیتے ہیں، اللہ سے منوا لیتے ہیں، لاڈ میں، پیار میں، محبت میں منوا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کو چھوڑ کر ان کی مرضی کو لے لیتا ہے، ان کی مرضی مان لیتا ہے تو وہ منوا لیتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا بھی رد فرمایا، فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی ایسا شفیع قہری نہیں ہے، کوئی ایسا زبردست شفاعت کرنے والا نہیں ہے، ہاں وہ تو سفارش کرا سکتا ہے جس کو میں اجازت دوں، جس کے لیے میں اجازت دوں، اذن شرط رکھا کہ میری اجازت سے تو سفارش کر سکتا ہے لیکن میرے اذن کے بغیر نہیں کر سکتا۔ ایسا کوئی شفیع قہری نہیں ہے، سفارش کرنے والا نہیں ہے جو محبت سے کسی طریقے سے مجھ سے منوا لے۔ آخر میں فرمایا، صفات بیان کر فرمایا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، ان صفات کا حامل، زمین اور آسمان کا خالق اور اس میں مدبر، یہ ہے اللہ۔ ربکم، جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا پالنہار ہے، جو تمہیں ساری نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اس نے عطا کی، اب اس کا شکر کیا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر کیا ہے کہ فَاعْبُدُوهُ، تم بھی صرف اسی کی عبادت کرو، تم بھی اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، یہ تمہارا اب حق ہے، دیکھو تم کیا کرتے ہو کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ آخر میں فرمایا افلا تتذکرون، آیا پس نصیحت حاصل نہیں کرتے، قرآن سن کے سمجھتے نہیں، قرآن سن کے عقیدہ توحید اختیار نہیں کرتے، قرآن سن کر اللہ کی خالص عبادت نہیں کرتے ہو، ابھی تک سمجھ نہیں آئی، سمجھنا نہیں چاہتے ہو، نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، یہ سارے معنی افلا تتذکرون کے ہیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان قرآنی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔